مقدمہ اسلامی تاریخ میں خاندان رسول اور اہل بیت کے مصائب اور شہادتیں ایک روشن باب ہیں جن سے امت محمدہ کو ہمت صبر اور استقامت کے عظیم درس ملتے ہیں۔ 12 ذوالحجہ کا دن بھی انہی روز خون میں شمار ہوتا ہے جب امر مسلم کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم نے شہادت کا مقام پایا۔ اس کرب و بلا کی داستان امت کو عشق اہل بیت وفا اور حق کے لیے قربانی کا پیغام دیتی ہے۔ اس مقالے میں ہم ابتدا سے واقعات کا چون بیان کریں گے، شخصیات کی سوانح نگاری، حالات و واقعات کی ترتیب، شہادت کی کیفیت اور اس کے بعد کے اثرات پر روشنی ڈالیں گے تاکہ قاری ذوالحجہ کے اس المناک واقعہ کو گہرائی سے سمجھ سکیں۔ ایک تاریخی پس منظر، اسلام کے ابتدائی دور میں اہل بیت کے گرد گھومنے والی فتنے بازیوں نے کئی مرتبہ خاندان رسول کو نشانہ بنایا۔ یزید بن معاویہ کے دورن خلافت میں اہل بیت کے مظلومانہ المناک حالات عروج پر پہنچے۔ یزید نے حسینی کربلا کا واقعہ پیش کیا، لیکن اہل بیت کے نشانہ بازی کا سلسلہ یہاں نہ رکا، اس کی آگ جلوس اہل بیت تک پھیلی رہی۔ امر مسلم حضرت مسلم بن عقل امام حصے کے بھائی تھے اور کوفہ میں صفرن امام کی حیثیت سے بھیجے گئے۔ وہاں بیت یزید کے حق میں عوام کو مائل کرنا ان کا اہم فریضہ تھا، مگر عوام کے دائیں بائیں حالات نے ان کی جان لی لی۔ مسلم کا کوفہ میں قتل اور ان کا وارثانہ خون ان کے خاندان کی کڑیل نظمیں بن گیا۔ دو حضرت امر مسلم کی شہادت اور خاندان کا مصائب۔ حضرت مسلم کے قتل کے بعد اہل بیت کے لیے غربت، خوف اور مظلومیت روزن اولن الاؤ میں ڈالی گنجف کوفہ، شام اور دیگر علاقوں میں اہل بیت کے سفیر اعلیٰ اور زادن راچھن گئے۔ کوفہ کے عوام نے امت کی بیعت مٹا دی، مگر اہل بیت کے زخم آج تک بھر نہ پائے۔ حضرت مسلم کے دو جوان بیٹے محمد اور ابراہیم اس میدان میں باپ کے جگر کے ٹکڑے تھے جن پر ظلم کے سائے رہ گئے۔ تین محمد اور ابراہیم کی ولادت و نشو و نما۔ حضرت مسلم کے کم عمر دو بیٹے محمد اور ابراہیم بچپن سے ہی اہل بیت کے درمیان پرورش پاتے رہے۔ ان کے دل میں دینی محبت اور حق کا شعور والد کے مبارک سائے سے ملتا رہا۔ بچپن سے ہی انہوں نے باپ کے مظلومانہ شہادت کے قصے سنے، جس نے ان کے کردار کو قوت و شجاعت سے مزین کیا۔ شام کی اسیری اور قید و بند کربلا کے بعد اہل بیت کے قافلے کو مکہ اور پھر مدینہ تک لے جایا گیا۔ چھوٹیے بی زیب نے اپنی بہنوں، بھانجوں اور دیگر افراد کے ساتھ طویل قید و بند کا سفر طے کیا۔ امام زین العابدین اور بچوں کو بھی ان خانگی جام ظلم سے گزارا گیا۔ محمد اور ابراہیم کو بھی اسیری کا درد چکھنا پڑا۔ بچپن کے کھیل اور خواب اس سلاخوں کی کویت میں چھپ گئے۔ 5 شام میں ظالمانہ فیصلے۔ یزید نے اہل بیت کی عزت و آداب پامال کرنے کے لیے بی زیب کے چچا امام حصے کی بہن امام سجاد کے فرزندوں کو بھی قید و بند میں رکھا۔ محمد اور ابراہیم کی ذہانت و خوبصورتی کے تماشے اور قیدی بچوں کے اسرانہ مناظر نے اہل شام کے ضمیر کو جھنجھوڑا، مگر یزیدیت کے ایوانوں میں رحم و شفق کا دم نہ رہا۔ 12 ذوالحجہ کا المناک دن تقریباً 2 سال کے انتقام کے بعد 12 ذو الحجہ 61 ہجری کو یزید کے حکم پر محمد اور ابراہیم کو دوطرفہ شمشیروں کے وار سے یک کے بعد دیگرے شہید کیا گیا۔ روایت ہے کہ ان بچوں نے اہل شام کے سپہ سالاروں کو جواب دیا کہ ہم اہل بیت کے وارث ہیں اور اپنے والد اور چاچوں کا انتقام عوام قیامت تک لیں گے۔ کا لہو زمین پر گرتے ہی پھولوں کی طرح کھلتا چلا گیا۔ ساتھ شہادت کی کیفیت اور مظلومانہ مناظر۔ شہادت کی گھڑی میں بچے اپنے معصوم اذہان میں بھی حق و باطل کا فرق جان چکے تھے۔ روایت ہے کہ محمد نے آخری سانسیں لیتے ہوئے آسمان کی جانب نگاہ کی اور فریاد کی، اللہ اپنے نبی کے خانوادے پر رحم فرما۔ ابراہیم نے بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کیا اور سرن بلا پر سجدہ ریز ہوا۔ ان معصوم شہیدوں کی مسکراتی لاشیں اہل شام کے دربار میں رکھ دی گئیں، جنہیں دیکھ کر ہر حصو اس دل والے کے آنسو رک نہ سکے۔ 8 اہل بیت کی صبر آموز مثال۔ یہ مظلوم شہادتیں اہل بیت کے صبر اور ایمان کی قوت کا عکاس۔ حضرت زیب اور امام سجاد نے ان شہداء کے لہو کو دھرنے کے لیے مسجد دمشق میں نماز جنازہ ادا کی اور مولا علی کے پرچم کا لہو دوبارہ بلند کیا۔ 9 تاریخ و ادب میں انعکاس۔ اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں نے محمد اور ابراہیم کی شہادت کو اپنی اپنی روایتوں میں درج کیا۔ شعراء نے ان مظلوم بچوں کو موضوع عروض و قافیے بنایا اور رجال تاریخ نے اس واقعے کو سبن اہل بیت کی انتہا قرار دیا۔ 10 روایات اور منقولات۔ ابی بصر سے روایت ہے کہ حضرت زیب نے بیان کیا، میری نظروں کے سامنے میرے بھائیوں کے وجود پر شب خون مارا گیا، لیکن انہوں نے آخری دم تک حق کا نعرہ لگایا۔ الف بان کربلا میں لکھا ہے کہ انہوں نے قیامت تک اس ظلم کا حساب لینے کی قسم کھائی۔ 11 عزاداری اور یاد منانے کی سنت۔ ہر سال 12 ذوالحجہ کو شیعہ مساجد و محافل میں خصوصی مجلس عزا
ہوتی ہے جہاں علماء و ذاکرین الف سین واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نوحہ خاں بچوں کی مظلومیت پر کرب کے دیپ جلاتے ہیں اور مومنین کی آنکھوں سے دریائے اشک رواں ہوتا ہے۔ 12 اس واقعے کے حصول مقصدت اس شہادت کا بنیادی مقصد امت کو حق کے لیے استقامت اور بے خوفی کا پیغام دینا تھے۔ آرسون کریم نے فرمایا، ہم اہل بیت ایسے ہیں کہ ہمارا خون زمین پر رائے گا نہیں جاتا۔ محمد اور ابراہیم کی لاشوں نے امت کو جگایا اور ظلم کے خلاف صدائے احتجاج کو مضبوط کیا۔ 13 درس حیات حق کی خاطر صبر و استقامت ضروری ہی معصوم شہیدوں کو بھولنا نعمت ربوانی کے منافی ہے۔ اہل بیت کی محبت میں جان لیا جائے تو جان کے بدلے ہر آن بہار ہو۔ 14 نت جا 12 ذوالحجہ کی یہ المناک داستان اس بات کی گواہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ظلم جتنا بھی سنگین ہو، ان کے خون سے اٹھنے والی صدائیں عالم بشریت کو روشنی دیتی ہیں۔ محمد اور ابراہیم کے شہادت کے زخم آج بھی ہمارے دلوں پر تازہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان معصوم شہیدوں کی یاد میں صبر، استقامت اور حق کی راہ میں قربانی کو اپنائیں تاکہ ان کے دکھوں کی تسلی ہو اور امت مسلمہ کا روشن مستقبل ضمانت عمل بنے۔ 12 ذو الحجہ شہادت محمد و ابراہیم فرزندان امر المسلمین مقدمہ اسلامی تاریخ میں قربانی اور ایثار کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن سے میں بلند اخلاق، دینی عزم اور بے لوث محبت کا درس ملتا ہے۔ یہ داستان ہے دو جوان بہادر بھائیوں محمد اور ابراہیم کی جو امر المسلمین کے فرزند تھے اور انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ ان کی شہادت کا واقعہ 12 ذوالحجہ کو پیش آیا، اسی دن جب پوری امت عید قربان مناتی ہے۔ اس المناک واقعہ سے ہمیں صدق نیت اور اعلیٰ جیمزالب قربانی کا سبق ملتا ہے۔ پس منظر امر المسلمین شرن دشت ایمان غازاں دین مصطفیٰ کو اپنی ملت سے بے پناہ محبت تیان کے دو فرزند محمد اور ابراہیم بچپن ہی سے شجاعت، تقوی اور پرہیزگاری کے عملی نمونے تھے۔ محمد بڑی ماں کے پیارے، عقلمند اور حلم و بردباری کا پیکر تھا، جبکہ ابراہیم چھوٹا لیکن غیرت و ہمت میں کم نہ تھے۔ دونوں نے اپنے والد کے اخلاق و کردار سے سبق سیکھا اور دین کی خدمت و سربلندی کو اپنا اعلیٰ مقصد بنا۔ 12 ذو الحجہ کی مناسبت ذوالحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی مساجد و میدانوں میں بھرتا ہے اور قربانی کے دن پورے عالم اسلام میں خوشیاں اور برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس دن جب مساجد تکبیر سے گونج رہی تھیں اور ہر گھر میں عید کی خوشیاں سجی تھیں، دشمن نے امر المسلمین کے شباب ہمت بچوں کے دلوں میں خوف نہیں دیکھا اور ایک سازش کے تحت ان کی شہادت کا فیصلہ کر لیا۔ سازش کا نقشہ دشمن نے منصوبہ بنایا کہ وہ دو معصوم نوجوانوں کو گرفتار کر کے ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے تاکہ امر المسلمین کی حوصلہ شکنی ہو اور امت کے دلوں سے جنون قربانی ختم ہو جائے۔ سازش اس طرح ترتیب دی گئی کہ محمد و ابراہیم کو نماز عید کے موقع پر دشمن نے اغوا کیا اور صحرائے کربلا کی سمت لے جایا اسیری، اور امتحان بعد صحرائی کا سامنا کرتے ہوئے دونوں بھائیوں نے اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑا رکھا۔ گرم ریت کے ٹیلوں پر چلتے چلتے جب انہیں تشنگی نے ستایا تو محمد نے اپنے ابا حیات میں سے اپنے بھائی کو پلایا اور ابراہیم نے دل میں اللہ کا شکر ادا کاس قید خانہ نما سفر میں ان کے ذہن میں بس یہ بات تھی کہ اللہ کی رضا میں ہی زندگی کا حسن ہے۔ ظلمت شب اور ہمت دل رات گہری ہوئی تو دشمن نے ان کا حساب کتاب شروع کیا۔ دھاڑے گئے خوفناک سوالات اور شاودان عشق پر روفرسا ستم ڈھائے گینگر محمد نے جب پوچھا گیا تو کون ہے تو بلند آواز میں جواب دیا، میں محمد ہوں، فرزند امر المسلمین، اور یہ میرا بھائی ابراہیم گم اللہ کے بندے ہیں۔ اس کی محبت کا قائم رہنے والا ثبوت۔ دشمن کے سپاہیوں کے دل کانپ اٹھے مگر جنوں کی بہادری کے آگے کوئی تلوار بیکار تھی۔ نماز عید کا اذن امت صبح ہونے پر دشمن نے انہیں دوپٹے میں لپیٹا اور میدان کربلا کی سمت کینچا۔ راستی میں دونوں نے نوافل تہجد یاد کی اور اذان صبح سنی۔ ان کے دلوں میں ابھی عید قربان کی خوشی تھی اور انہوں نے آخری سعد عید میں اپنے رب سے دعا کی، اے رب، یہ قربانی میری نہیں، میری جان لینے والی تلوار بھی تیرے حکم کی تعمیل ہے، پس تیری رضا قبول ہے۔ شہادت کا لمحہ 12 ذو الحجہ صبح کے اوائل آسمان پر سورج بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ دشمن نے حکم دیا کہ دونوں بچوں کو ایک ساتھ شہید کیا جائے۔ محمد نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، مسکرایا اور کہا، بھائی، تیرا امتحان آسان ہوا تو نے حق کا ساتھ دیا، تیری منزل جنت اعلیٰ ہے۔ ابراہیم نے آنکھوں میں آنسو بھرے مگر بلند آواز سے کہا، میرا جگر ڈال دے، اماں باپ کا سر فخر کے ساتھ بلند رہے گا۔
یہ کہتے ہوئے وہ دونوں قدموں پہ کھڑے ہوئے اور دشمن نے بلا امتیاز انہیں تلواروں کے نشانے پر رکھا، ایک ہی سانس میں دونوں شہید ہو گئے۔ اثرات اور غم ایام ان کی شہادت کی خبر سن کر شہن کوفہ میں صدا اٹھی۔ شعودان عاشورہ کے بعد ایسا عظیم واقعہ، رنج و غم نے سب کو جھنجھوڑ دیا۔ امر المسلمین نے کربلا کی سرزمین پر اپنی لاشوں کے سامنے گریا کیا، پھر بلند آواز میں دعا کی، اللہ ایسی نسل عطا فرما جو تیرا نام بلند کرے، تیرا دین پھیلائے اور ظلمت کے اندھیروں کو ختم کرے۔ اخلاقی سبق ایک، ایثار و قربانی۔ محمد و ابراہیم نے دکھا دیا کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا سب سے بڑی قربانی ہے۔ دو، پختہ ایمان۔ قید و اذیت کے باوجود ان کا ایمان نہ ٹوٹا، ہمیں بھی مصائب میں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ تین، شہامت۔ کٹھن حالات میں حوصلہ نہ ہارنا ہی اصل شجاعت ہے۔ چار، بھائی چارہ۔ محمد نے بھائی کا خیال رکھا، اس سے ہمیں خاندانی محبت اور تعاون کا درس ملتا ہے۔ پانچ، دعا و تسلیم۔ آخر وقت تک انہوں نے اللہ سے دعا کی اور تقرن الہی سے مطمئن رہے۔ اختتامیہ 12 ذوالحجہ کی صبح میں شہادت محمد و ابراہیم فرزندان امر المسلمین نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے بلکہ ہمیں دینی و اخلاقی اندازہ بخشتا ہے کہ سچے مومن کے لیے زندگی و موت ایک جیسی ہے۔ اگر مقصد الہی حاصل ہو رہا ہو، ان کی قربانی آج بھی ہمارے لیے چراغ راہ ہے، تاکہ ہم ہر ظلم و ستم کے خلاف اللہ کے قانون کی خاطر کھڑے رہیں اور اپنی زندگیاں سچائی کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ ہم سب پر اپنے ان عظیم شہداء کی شفاعت نازل فرمائے اور ہمیں بھی اپنی راہ میں قربانیاں دینے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ مقدمہ امیر المومنین حضرت علی کے دو نورانی بیٹے محمد اور ابراہیم کی ولادت اور شہادت اسلامی تاریخ میں الفت، ایثار اور قربانی کی ایک انمول مثال ہیں۔ دونوں بچوں نے اپنی کم عمری میں ہی اپنے بابا کے زیر سایہ حق کے جذبے کو سیکھا اور پھر اسی جذبے کی روشنی میں اپنے سفن حیات کا خاتمہ کیا۔ 12 ذوالحجہ کا دن ان دونوں شہیدوں کی یاد میں بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دن انہوں نے اپنے والد روحانی اور دین رسول کی خاطر قربانی دے کر اپنے نام کو امر کردہ۔ اس مقالے میں ہم ابتدا میں ان بزرگوں کے نسب، ولادت، طفولیت اور پھر ان کی شہادت کے حالات کا تفصیلی ذکر کریں گے، ساتھ ہی ان شہادتوں سے ہمیں ملنے والے معانی و فوائد پر روشنی ڈالیں گے۔ ایک، نسب و نسب نامہ حضرت علی بن اب طالب جو امیر المومنین اور امام اول شیعہ ہیں، پیغمبر اسلام کے چچازاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ کسی متعدد اولاد ہوئی، جن میں سب سے معروف بیٹے امام حسن اور امام حسی ہیں۔ علاوہ ازیں آپ کے دو اور بیٹے محمد اور ابراہیم بھی تقریباً ایک ہی دور میں پیدا ہوئے۔ روایات کے مطابق حضرت علی کی زوج سان السلم یہ الفا معلق اسم تھیں، جن کے گھر سے محمد و ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ یہ دونوں معصوم بچے اپنے چچا پیغمبر اور بابا کی پاکیزہ صحبت میں مسرت و شادابی کے ساتھ پروان چڑھے۔ دو، ولادت و ولید۔ دو، ایک، ولادت محمد حضرت محمد بن علی محمد الاصغر کی ولادت 4 رمضان 35 ہجری میں ہوئی۔ بچپن میں ان کا لقب اصغر تھا تاکہ آپ کے بڑے بیٹے امام حسی سے امتیاز رہے۔ بچپن سے ہی ان میں اپنے والد کے اخلاق کریم اور تقوی کے اثرات نمایاں تھے۔ گھر کے بزرگ آپ کی مسکراہٹ اور چال میں پیغمبرانہ طرز حسن سلوک کی جھلک محسوس کرتے۔ دو، ولادت ابراہیم حضرت ابراہیم ابن علی کی ولادت 1236 ہجری میں واقع ہو۔ بچپن میں اب بھی اپنے بھائیوں کی طرح دین اسلام کے بنیادی اصول سیکھتے۔ اہل بیت کے گھر میں روایتی دینی تعلیم کے ساتھ اخلاق و تربیت کا بھی خصوصی اہتمام ہوتا۔ امام علی اپنی اولاد کو صبر، شجاعت اور عدل کی مثال قرار دینے کے لیے زندگی کے عملی پہلو سکھاتے۔ 3 حالات میں شہادت۔ 3، ایک موقع و زمان۔ شیعہ روایات میں آتا ہے کہ دونوں برگزیدہ اولاد کی شہادت کا واقعہ علیہ السلام 12 ذوالحجہ 60 ہجری تقریباً ستمبر 6-7 میں پیش آیا۔ اس دن مروان بن حکم اور یزید کی حکومت کے ہاتھوں اہل بیت پر ظلم و ستم کی قضا نے شدید ترین رنگ اختیار کیا۔ مدینہ منورہ میں اہل بیت کے خلاف کوچہ و بازاروں میں گاڑیوں کے القابات لگائے گئے اور ان پر زخم و تشدد کے نشانات بنائے گئے۔ 2، محمد الاصغر کی شہادت۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت محمد الاصغر کو گرفتاری کے بعد یزید کے حمایتیوں نے درندگی کی انتہا دکھاتے ہوئے شہید کا آبیز۔ روایات میں ذکر ہے کہ انہیں تلوار کے دھار پر ذبح کیا گیا اور ان کے سر کو عمارتوں کی بتیوں کے ساتھ لٹکا دیا گیا تاکہ اہل بیت کے دلوں کو ریزہ ریزہ کیا جا سکے۔ اس ظلم نے مدینہ والوں کے دل پتھر کر دیے، مگر اہل بیت نے صبر و شکر کا جام پیا اور دکھ میں بھی اطاعت الہی کا شعار برقرار رکھا۔ 3، ابراہیم ابن علی کی شہادت۔ کچھ ساعتوں بعد حضرت
इब्राहिम को भी यजीदी फौज ने अपने रहम व करम के साए से महरूम कर दिया। उन्हें एक तलवार के जख्म से शहीद किया गया। मंसूर मस्जिद नबी ने हसास मौके पर उनकी नमाज़ जनाजा पढ़ाई और मदीना की फ़ज़ाओं में अज़ान व इकामत ने रोना शुरू कर दिया। जब पान हक़ व बातिल की ये आखिरी कड़ी मुकम्मल हुई तो अहले बैत ने अपने मासूम बच्चों की लाशें कब्र जन्नत अलबकी में सुपुर्द की। 4 शहादत के मानी ओ असर अचार 1 इसार और क़ुरबानी 12 ज़ू अल-हिज्जा को शहादत हमें यजीदियत के मुकाबले में उम्मीद के दामन को मजबूती से थामे रहने की तरगीब देती है। मासूम बच्चों की कुर्बानी ने यह साबित कर दिया कि हक़ के रास्ते में कोई कुर्बानी छूटी नहीं होती, चाहे उम्र चंद बरस क्यों ना हो। सच्चे अक़ीदे के लिए जान तक निछावर की जा सकती है। 4 2 सब्र और शुक्र। अहले बैत ने अपनी जानों की कुर्बानी पर सब्र और शुक्र का पैमाना भरा। ये सब्र हमें अपनी ज़िंदगी के कठिन लम्हात में अल्लाह रज़ा की कबूलियत और मुश्किलात में शुक्र गुजारी सिखाता है। इसी सब्र और शुक्र ने अहले बैत को नस्ल हस्ती में अमर व जावेद कर दिया। 4 3 तरतन औलाद बच्चों की शहादत से वाज़े होता है कि वालिदैन अपनी औलाद को मजहबी तरबियत से मुशर्रफ करें। अमरालमामने के घर में बच्चों को दीन का सबक हाथों पर हाथ रख कर सिखाया जाता, जिनका अमली सबूत वो दोनों शहीद बच्चे थे। 5 यादगान शहादत। 5 1 तुरबतन जन्नत अलबकी। हज़रत मोहम्मद व इब्राहिम की कब्र मुबारका जन्नत अलबकी में है, जहाँ अहले ईमान हर साल 12 ज़ुल्हिज्जा को फातिहा और सलाम के लिए आते हैं। इस यादगार में चादर ओढ़कर चश्म नम से दुआएं पढ़ना है रवायत है। 5 2 रिवायती मजालिस। हर साल ज़ुल्हिज्जा के दिन मुख्तलिफ शिया मसाजिद व हुसैनिया अलिफ़ी किराम में दोनों शहीद बच्चों की याद में मजालिस मुनक़िद होती हैं। मरसिये व नोहे इन मजालिस की जान होते हैं, जिनमें उलमा हक़ाइक़ बयान करके हाज़रीन को जज़्ब वफ़ा से आशना करते हैं। 6 मुआसिर मोमिनीन के लिए पैग़ाम। 6 एक वफ़ादारी व मोहब्बत। मोहम्मद व इब्राहिम की कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि विलाउतन अहले बैत के साथ मोहब्बत व वफ़ादारी सिर्फ़ ज़बानी कलमात तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि अमली मैदान में भी साबित कदमी दरकार है। 6 2 जुल्म के खिलाफ क़याम। 12 ज़ू अल-हिज्जा का दिन जुल्म और सितम के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ अपनाने की तरगीब देता है। हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, चाहे इमदान कारज़ार कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। 6 3 अज़्मुल हमुद। मासूम बच्चों ने कम उम्री में अज़्मुल हमुद का लोहा मनवाया। इस मिसाल से हमें ये सबक मिलता है कि मंजिल मकसूद चाहे कितनी बुलंद क्यों ना हो, अगर नीयत साफ़ और इरादा मजबूत हो तो हर मुश्किल काबिल हुसूल होती है। नतीजा 12 ज़ू अल-हिज्जा की तारीख़ अमरालमामने के 2 नूरानी बच्चों हज़रत मोहम्मद अल-असग़र और हज़रत इब्राहिम की शहादत के गम व अलम और दर्स वफ़ा व इसार की एक शाहकार दास्तान है। दोनों शहीद मासूमों ने साबित किया कि दैन हक़ के लिए हर उम्र के आदमी को कुर्बानी की राह पर गामज़न रहना चाहिए। उनकी याद हमें सब्र, शुक्र, इसार और विलाउतन अहले बैत से मोहब्बत के लाजवाल असबाक देती है। आज भी जब हम 12 ज़ुल्हिज्जा को उन बुज़ुर्गों को याद करते हैं तो न सिर्फ उनकी कुर्बानियों को खराजन अक़ीदत पेश करते हैं, बल्कि अपने अंदर भी अज़्म, मुहाफ़ज़त, विलायत और काम हक़ पैदा करने की कोशिश करते हैं। यही वो हक़ीक़ी तोहफ़ा है जो ये दोनों मासूम शहीद हमें देते हैं।